بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جو تم خود نہیں جانتے اسے دوسروں کو مت سکھاؤ۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو، یہ تمہاری زندگی کے ہر کونے کو چھپا لے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں سے اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چیٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش کو چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا، یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے
جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو بن دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں انہیں مت روکیں: والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کے بولتی ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں: تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا
جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریں کا نہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیں اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں۔ دل سوچ سمجھ کر توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہاری عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتی۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ علم بے عمل آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ ہو۔